السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج تک ہم الحمدللہ 6 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے اور زیادہ اخلاص کے ساتھ اور زیادہ ان روزوں کے اندر تقوی کی خوبی پیدا ہونے کی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین بڑھا دے۔ مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ، یہ اصل عنوان شروع ہوا، اور کل ہم نے اس میں ایک ذیلی عنوان شروع کیا تھا کہ حقیقی مسلمان ہی مثالی شوہر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں کل کے سبق کے آخر میں آپ نے سنی ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ان تعلیمات کو، جو آپ کل کے درس میں سن چکے ہیں اور ہمارے یوٹیوب چینل پر زیڈ دعویٰ موجود ہیں، جو لوگ نہیں سنے ہیں سن سکتے ہیں، ZDAWAH یوٹیوب چینل میں۔ تو کل درس کے آخر میں جو 2 حدیثیں آپ نے سنی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ارشادات اور تعلیمات کو عام کرتے، ان کی تعبدی زندگی یعنی ان کے اور اللہ کے بیچ کی جو عبادت والی زندگی ہے اور ازدواجی زندگی، ان دونوں کے درمیان میں اعتدال اور توازن، بیلنس قائم رکھنے کا حکم دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ اعتدال، یہ توازن صحابہ کرام کی عادت بن گئی، جس کا وہ آپس میں ایک دوسرے کو حکم بھی دیتے رہتے تھے اور ان سے آراستہ ہونے کی، یعنی ان کو عملی جامہ پہنانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے، خواہش کرتے۔ اگر کوئی، توجہ فرما رہے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کا درس ہے، 20 منٹ بھی اب نہیں ہوگا، اس سے بھی کم وقت ہے، توجہ فرمائیں۔ صحابہ میں سے اگر کوئی اس توازن، اس بیلنس سے دور ہو رہا ہے، عبادت، زہد اور معاشرے سے کنارہ کشی میں مبالغہ کرتا ہے، تو اس کا مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس حدیث پر غور کیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ آپ کو پتا ہے نا بھائی چارہ، مکہ سے ہجرت کر کے جب مسلمان آئے تو مہاجرین اور انصار ہر ایک میں سے ان دونوں کو بھائی بنا دیتے۔ اس میں انہوں نے، یعنی انصار نے جو قربانیاں پیش کی، وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہاں ہمارے اس واقعے میں کون تھے دونوں بھائی؟ سلمان، حضرت سلمان اور ابو درداء۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو دیکھا کہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا بے رونق کپڑے پہنے ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی شوہر والی عورت نہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ہاں، پھر آج کل کے ماحول میں ارے یہ تو حدیث میں ہے نا، اس طرح سے کر کے غلط مطلب اپنے آپ میں نکال کے خود ہی مفتی بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو جب اس حال میں ان کو دیکھا تو کہا، تم نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو ام درداء نے جواب دیا، تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا میں کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، کوئی رغبت نہیں۔ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھر میں، ان کی بیوی نے ان کے لیے کھانا بنایا
اور کھانا رکھا گیا، کہا آؤ۔ سلمان فارسی بھی کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو درداء سے کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ یہ رمضان کا فرض روزہ نہیں ہے بھائیو کہ مزے کی بریانی بنی دوست کے پاس اس لیے اب قبول کر لیا کر کے آپ لوگ بہانہ نہیں بنائیں گے۔ یہ نفلی روزہ ہے، اور یہ ایک ایسے صحابی کے ساتھ جو روزانہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں، ان کا روزہ اس وقت توڑوانا ہی نیکی تھا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ جب رات آئی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سو جاؤ۔ یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر آیا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو۔ یہاں تک تو بات ہوئی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جن کا خود ہی کا واقعہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس پورے واقعے کو بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا، جو کچھ انہوں نے کیا اچھا کیا۔ تو اس واقعے سے بہت ساری ہمیں عبرت کی باتیں لینا چاہیے، نصیحتیں حاصل کرنا چاہیے۔ متقی، باشعور اور خوش اخلاق مسلمان اب یہاں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں ایک دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ متقی، باشعور اور خوش اخلاق مسلمان وقتاً فوقتاً خوش طبعی، لطیف، ہنسی مذاق اور خوش کن اور مزیدار لطیفوں کے ذریعے سے اپنی بیوی کے ساتھ خوشیوں کو بڑھائے، سوکھے پن کو، روکھے پن کو ختم کرے اور آپس میں رہن سہن کے اپنے زندگی کے ان گوشوں کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرے۔ کرتے ہیں؟ اللہ ہی رحم کرے، آج کل تو میاں بیوی کے بارے میں اتنے بیکار ایک دوسرے کے تعلقات خراب کرنے والے جوکس بہت عام ہیں جو واٹس ایپوں پر چلتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے بتلایا ایک دو تین بھیج دیے تھے تو بولا کہاں سے تم کو اتنے ملتے ہیں یہ؟ کیوں؟ پوچھا نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس طرح یہ چیزیں بھیجتے ہو جیسے قرآن و حدیث کی کوئی باتیں بھیج رہے ہیں، تو کہنے لگے اس کے تو گروپ ہیں، یعنی گروپ ہیں صرف اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان کے مذاق کی باتیں بھیجتے رہو۔ لیکن کیا مذاق؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی، ایک دوسرے کو نکما بنانا، ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اس میں بھی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے درمیان میں ایک اونچی شخصیت، نبی، رسول، ایک بادشاہ، ایک قائد، ایک کمانڈر، سپریم جج، یعنی ساری صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ ہر ناحیے سے آپ بڑے اور ذمہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بھی بہت سارے تھے، بہت ساری ذمہ داریوں کو سر انجام دینا، دین کی بنیادیں راسخ کرنا، امت مسلمہ کی تعمیر، جہاد کے لیے جماعتیں وغیرہ بھیجنا، دوسرے اور بہت سارے کام۔ ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک بیوی کے لیے وقت نہیں نکال رہے، کئی لوگ ہم میں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں رہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کی یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن معاشرت، نرم خوئی، کشادہ روئی،
یہ الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ واللہ اردو ادب پڑھیں گے نا بڑی مٹھاس آئے گی آپ کے گانوں میں، فلمی ڈائلاگس میں۔ وہ مزے نہیں ہیں، وہ لطف نہیں ہے، وہ لذت نہیں ہے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھنے کے شوقین ہیں تو محمود احمد غضنفر کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں، صحابہ کرام کے درخشاں پہلو، تابعین کے درخشاں پہلو، صحابہ کی سیرت بھی ملے گی، اردو ادب کی چاشنی بھی ملے گی۔ ابھی بھائی ٹائم دیکھ لیے، مجھے بھگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نرم خوئی یعنی معاملہ میں ایک دوسرے کے ساتھ عادت، اس میں ایک دم نرم رہیں، کشادہ روئی، ہم کھلے دل کے ساتھ رہیں، ہم ملیں اور دیکھیں ایک دوسرے کو، چہرے پر کھلکھلاہٹ۔ خوش طبعی اور ہنسی مذاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے۔ کیا ہے اس کا نمونہ؟ آئیے، خاص کر اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں تو اس حدیث کو توجہ سے سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حریرہ، دودھ، گھی اور آٹے سے تیار کیا ہوا ایک کھانا حریرہ لے کر آئی، جسے میں نے خود آپ کے لیے تیار کیا تھا، اور وہاں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کافی بڑی ہے، لیکن ہے تو سوکن نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے بیچ میں تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں تھے؟ حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے بیچ میں۔ میں نے سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کھاؤ، انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کھاؤ ورنہ تمہارے چہرے پر لیپ دوں گی، حریرہ نکال کر چہرے پر۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ میں نے حریرے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور ان کے چہرے پر لیپ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا بدلہ لے لو، اس کے چہرے پر تم بھی لیپ دو۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنا گھٹنا نیچے کر لیا تاکہ سودا مجھ سے بدلہ لے سکے، آسانی ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ سے کچھ لے کر میرے چہرے پر تھوڑا سا لیپ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے رہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش طبعی، ہنسی مذاق کرنے، حسن معاشرت کا برتاؤ کرنے اور اس کے دل میں خوشی و مسرت پیدا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا پسندیدہ، آپ کی طبیعت کتنی خوش طبع اور آپ کا دل کتنا کشادہ تھا۔ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ شادی کے نئے نئے میں کبھی ہم لوگ کرتے تھے لیکن اب عمر ہو گئی تو اب چھوڑ دیے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 55 وغیرہ، اس سے کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ اس لیے کہ جس وقت آپ ہجرت کیے کتنی عمر تھی آپ کی؟ 53 سال تھی، اور مدینہ آنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ایک اور قصہ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ یہ دراصل ایک جنگ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈال کر اپنی ازواج مطہرات میں سے جس کا نام آتا اس کو لے جایا کرتے تھے۔ تو جانے لگے تو ایک موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھو، میں پہنچ جاؤں گا۔ پیچھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ مقابلہ کیا، تو اس موقع پر کون جیت گئے؟ ابھی ٹائم ہے، آپ لوگ نکلنے کا ٹینشن نہ رکھیں، بات توجہ سے سنیں۔ اتنا بہترین درس چل رہا ہے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی، اور روزانہ یہ درس جو سن رہے ہیں نا، اپنے بیویوں کو ضرور بھیجیں۔ آپ لوگ بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں؟
آڈیو بھی ہم بھیج رہے ہیں آپ کو، ضرور بھیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور رمضان جانے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ عورتوں کی جو کتابیں وہ بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ایک سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو وہ جیت گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک بار ایسا ہی موقع آیا، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی موٹی ہو چکی تھی، تو اسی طرح کا دوڑ کا مقابلہ کیا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، جیت گئے۔ اللہ کے رسول بھی خاموش نہیں رہے، بولے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ واقعتاً صرف نمازوں میں ہی نہیں، تفترت قدماں، روزے میں ہی نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ۔ اتنا اچھا، اتنا پیارا، اتنا آسان اور اتنا سچا دین، دشمنان دین اس سچے اسلام کے خلاف ہو جائیں تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ اس اسلام کو ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب اور نوجوان بیوی کے دل میں خوشی و مسرت پیدا کرنے کے سلسلے میں بڑے کشادہ دل تھے، فراخ دل تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مختلف قسم کے جائز کھیل، یہ لفظ نہ بھولیں، مختلف قسم کے جائز کھیل دکھانے کے لیے بلاتے تاکہ ان کے نفس کو تسکین اور خوشگواری حاصل ہو اور ان کھیلوں کو دیکھ کر وہ لطف اندوز ہو سکے۔ پھر ایک مرتبہ یاد دلا رہا ہوں، جائز قسم کے کھیل، سمجھے ہیں نا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں لگا رہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، بیوی محترمہ کو ان کی اپنی پسندیدہ سیریل ہے وہ دیکھتی رہتی ہیں، ہمیں سے کچھ لوگوں کا جواب ہوتا ہے، تو وہ کس طرح کے ہیں، وہ کیا جائز بھی ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو آئیے ایک اور واقعہ سنیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم مجھے وہ منظر اب تک یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں، حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزوں کے ذریعے سے کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے ہیں اور میں آپ کے کاندھے اور کان کے درمیان، کاندھے اور کان کے درمیان سر رکھے ان کا کھیل دیکھ رہی ہوں۔ یہی ایک دوسری روایت میں اس کے الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، یا عائشہ اما شبعتی، عائشہ دل بھر گیا، اما شبعتی، دل بھر گیا، کچھ دیر سے پوچھ رہے ہیں، فاقول اللہ، نہیں اور تھوڑا دیکھنے دل بھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، سبحان اللہ، مجھے کھیل دیکھنے کا زیادہ شوق نہیں، اللہ کے رسول مجھے کتنا برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس میری کتنی قدر و منزلت ہے، میں یہ جاننا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور غور کریں ان الفاظ پر بھی، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذرا تھک گئے، دوسرے پیر پہ، ہوتا ہے نا کہ دیر تک کھڑے ہوں تو ذرا ایک پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر ذرا دوسرے پیر پہ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آرام ملے۔ فرماتی ہے کہ پھر آپ میری ہی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ خود میں ہی نہ پلٹ جاؤں۔ اندازہ کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نو عمر اور کھیل کی خواہش مند لڑکی کا کیا مقام آپ کے پاس تھا۔ اور یہ روایت سنن نسائی کی ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ مروی ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بیویوں کے ساتھ کچھ وقت اس طرح سے گزاریں، لیکن بتاؤں میں آپ کو، میں بھی آپ کے اسی
ملک کا رہنے والا، اسی ایریے کا رہنے والا، اسی سماج کا آدمی ہوں جہاں ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ فیملی کے نام سے اسلامی تعلیمات کا صحیح علم اور اس کے صحیح منہج کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہمارے بڑے لوگ ہمیں اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہنے کے یہ سلیقے نہیں سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا برا حال ہے، اپنے بیڈ روم کے اندر اگر میاں بیوی کچھ خوش گپیاں کرتے رہیں، کھیلتے رہیں، کوئی چھوٹا سا بال ٹائپ کا ہی ہو ایک دوسرے پر پھینکتے رہیں یا ایک دوسرے پر پانی چھڑک کر مذاق کرتے رہیں، اور اتفاق سے ادھر سے گزرتے ہوئے کوئی بھائی یا کوئی بہن کھڑکی میں سے نظر پڑ جائے، تو کسی کے دل میں یہ احساس نہیں کہ میاں بیوی ہیں اپنا کھیل رہے ہیں، بلکہ وہاں باتیں کیسی بنائی جاتی ہیں، او دیکھو نئی نئی نویلی دلہن آئی، ہمارے بھیا پر سوار ہو گئی، پتہ نہیں اب کیا کیا، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں۔ واللہ میرے بھائیوں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اس میں فائدوں سے زیادہ نقصانات ہیں، لیکن میں یہ نقصانات دکھا کر، ڈرا کر ماں باپ کے ساتھ کسی ان کی عزت توقیر، ان کی خدمت میں کمی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے، لیکن میاں بیوی کا اپنا بھی حق ہے، بھائیوں بہنوں کا اپنا بھی حق ہے، ہر ایک کو ان کے حقوق دینا چاہیے۔ اور بعض گھروں میں کہیں بڑا بھائی پسا جاتا ہے یا کہیں محنت زیادہ کرنے والا بھائی پسا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اس کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کو تفصیل سے نہ جاننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حصہ ابھی ختم نہیں ہوا، کل آخری درس اس کے بارے میں رہے گا، حقیقی مسلمان ہی مثالی شوہر ہوتا ہے۔ کل کے درس میں ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔